الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا۔ ایک کپڑے میں لپٹنے والے رات کے وقت نماز پڑھ لیا کر، کچھ حصہ آرام کے لیے چھوڑ دے، لیکن آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یا آدھی رات سے زیادہ نماز کے اندر مشغول ہو جا۔ قرآن کو تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، یقیناً ہم تجھ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یقین جان کہ رات کے وقت اٹھ کر نماز ادا کرنا، عبادت ادا کرنا، یہ نفس کو خوب پامال کرنے والی چیز ہے، اور اسی وقت کے اندر بات اچھے طریقے سے کہی جا سکتی ہے۔ یقیناً دن کے اندر تو تیرے لیے ایک لمبی مصروفیت ہے، اپنے پروردگار کے نام کا تو ذکر کر اور تمام چیزوں سے الگ ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جا۔ اللہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کو تو اپنا کارساز بنا۔ یہ کفار اور نالائق قسم کے لوگ جو بات بھی تجھے ستانے کے لیے کہتے ہیں، تو اس پر صبر کر اور خوبصورتی کے ساتھ ان کے ساتھ رہا کر، اور خوبصورتی کے ساتھ تو ان سے کنارہ کش ہو جا، الگ ہو جا۔ سورہ مزمل کی تفسیر بحمد اللہ پچھلے ہفتے شروع ہوئی تھی۔ یہ قرآن کی جو ابتدائی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں نازل فرمائی تھیں، اس کے بعد اقوال الگ الگ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ نازل ہوئی، تو بعض لوگ کہتے ہیں سورہ قلم کا نزول ہوا۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ سورہ مزمل کی جو ابتدائی آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر 20 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں، 285 الفاظ ہیں، اور حروف کی تعداد ہے 838۔ میرے رب کا جو نظام آسمانوں کے اندر چلتا ہے وہ بہت نرالا ہوتا ہے۔ وہ قرآن کے ہر حرف پر کم سے کم 10 نیکیاں اپنی طرف سے ضرور دیتے ہیں۔
پھر آدمی جتنا زیادہ اخلاص اپنے اندر لیے ہوئے ہے، جتنا زیادہ استحضار اللہ کا دل کے اندر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ لیکن کم سے کم ہر حرف کو پڑھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 10 اجر تو دیتا ہی ہے۔ میرے عزیزو، جب اس سورت کے اندر 838 حروف ہیں تو انشاءاللہ اس پوری سورت کو فقط ایک مرتبہ پڑھنے کے نتیجے میں کم سے کم کھاتے کے اندر اجر 8380 آ جاتا ہے۔ پھر آدمی رو رو کر پڑھے، کیونکہ یہ بھی قرآن کا ایک ادب ہے کہ آدمی قرآن پڑھے تو ہمیشہ رو رو کر پڑھے۔ رونا نہ آتا ہو تو ایسا چہرہ بنائے جو رونے والا جیسا ہو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک کلام ہے۔ اس کلام کی حیثیت فقط رمضان تک محدود نہیں۔ آدمی بس یہ سمجھ لے کہ رمضان کا مہینہ ہے، میں قرآن کو کھول لوں اور میں نے قرآن کا حق ادا کر لیا، اور باقی تمام دنوں کے اندر یہ قرآن ہمارے طاقچے کی زینت بن جائے، ہم اس کو کبھی کھول کر پڑھے ہی نہیں، کبھی سمجھے ہی نہیں، تو اس صورت میں ہم سے زیادہ محروم القسمت آدمی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم مسلمانوں کا ایک کتنا زبردست المیہ ہے کہ بہت سے مسلمان ابھی اس بستی کے اندر ایسے ملیں گے کہ جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ وہ قرآن کا مطلب کیا سمجھیں گے، اس کے معنی اور مطلب پر کیا غور کریں گے؟ کم سے کم قرآن پڑھنا تو آئے۔ قرآن پڑھنا اگر آئے گا تو پھر معنی اور مطلب انشاءاللہ سمجھ جائیں گے ایک نہ ایک دن۔ لیکن بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، مدرسے وہ گئے ہی نہیں، کسی استاد کے پاس انہوں نے قرآن سیکھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن ایک تحفے کے طور پر ہم پر نازل فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوتا تھا تو کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، اور حضور پر جو عجیب قسم کا بوجھ آتا تھا اس قرآن کے نزول کے وقت، اور اس بوجھ کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی تھی آدمی اس کو الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا۔ 23 سال لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر یہ قرآن حضور پر مکمل طور پر نازل ہوا۔ اور کبھی بھی کسی بھی وقت میں حضور ہوں، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، اونٹنی پر سواری کر رہے ہوں، جو بھی وقت ہو وہی اچانک آ سکتی ہے، اور اچانک تکلیف شروع ہو جاتی تھی، بخار آ جاتا تھا، کپ کپی آ جاتی تھی، حضور گھبرا جاتے تھے۔ اتنی محنت اور مشقت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن جمع کر کے ہمارے سامنے پیش کیا، اور پھر یہ تو 1400 سال پہلے جمع ہو گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مصنف کتب، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، ائمہ تفسیر، ائمہ قرآن، کتنے سب لوگوں نے محنت کی تو آج یہ دین ہم تک پہنچا، اور یہ قرآن ہمارے سامنے ہے۔ لیکن پھر بھی ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں، اور ہمیں اتنا بھی وقت نہیں کہ ہم قرآن کم از کم پڑھنا سیکھ لیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر تو یہ قرآن کا نزول ہوا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ تو وہ زبردست مہینہ ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ رمضان ہے ہی اس وجہ سے کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کے بغیر رمضان نہیں۔ اس لیے آدمی اس مہینے سے پہلے کم سے کم کچھ تیاری کر لے، قرآن سیکھ لے، اس کا معنی اور مطلب اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ نقطہ نوازے۔ آپ ہفتے کے اندر ایک دن نکالو گے اور اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت دو گے قرآن کو سیکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے فیصلے کر سکتا ہے۔ اور کیوں نہیں کرے گا؟ جب بندہ اپنا وقت دے رہا ہے، اور اتنا پرفتن زمانہ ہے کہ آدمی باہر جائے تو عیاشی کے اندر لگ سکتا ہے، دوست ہوں تو عیاشی، دوست نہ ہو تو موبائل کے ذریعے سے فتنوں کے اندر لگ سکتا ہے وہ، لیکن پھر بھی تمام چیزوں کو قربان کر کے وہ مسجد کے اندر آتا ہے اور وقت نکال رہا ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے، تو کیا اللہ اس کو نہیں نوازے گا؟ یہ تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازش متعین ہے، لیکن ہمیں بھی کچھ کرنا ہو۔ مزمل کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جو کپڑے کے اندر لپٹنے والا ہو۔ تفسیر کبیر کے اندر ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی نہیں تو حضور بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، اور جو واقعہ ہوا تھا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ حضور گھبرا کر گھر جاتے ہیں اور کپ کپی جسم پر طاری ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بوجھل کلام ہے اور یہ آسان کلام نہیں ہے۔ 5 آیتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگ رہا تھا کہ میری جان نکل جائے گی۔ تو یہ پورا قرآن حضور پر جو وقتاً فوقتاً اترتا رہا، اس میں حضور کو کتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی۔ اور فقط یہ مشقت نہیں، یہ تو ایک مشقت ہے ہی، اس کے بعد پھر یہ ذمہ داری کہ میں اب یہ قرآن لوگوں کو پہنچاؤں، لوگوں کو پڑھنا سکھانا ہے، لوگوں کو سامنے اچھے طریقے سے اس قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پھر معنی اور مطلب بھی اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، اور پھر عملی نمونہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تاکہ لوگ اچھے طریقے سے سمجھیں کہ یہ قرآن ہمارے تک کیا بات پہنچانا چاہتا ہے اور ہم زندگی قرآن کے مطابق کس طرح گزاریں۔ تو حضور پر 5 آیتیں نازل ہوئی، کب کبھی طاری ہو رہی ہے، تو گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ایسے خدیجہ اور گھر والوں سے کہتے ہیں زملونی زملونی، اے گھر والوں مجھے کب کبھی طاری ہو رہی ہے، بخار جیسا لگ رہا ہے، مجھے اپنی جان کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، اس لیے جلدی مجھے کپڑا دو اور کپڑے کے ذریعے سے میرے جسم کو لپیٹ ڈالو تاکہ مجھے کچھ سکون حاصل ہو۔ تو جب یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور آپ بالکل گوشہ نشین ہو گئے تھے، بالکل گھبرا گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیار بھرے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، ایک کملی میں لپٹنے والے، ایک چادر میں لپٹنے والے، 5 آیتیں تجھ پر کیا نازل ہوئی اور تجھ گھبرا گیا؟ ابھی تو پورا قرآن باقی ہے، ابھی تو خوب محنتیں کرنی، خوب مشقتیں کرنی، ابھی تو دن رات کے اندر بدلنے والا ہے، رات دن کے اندر بدلنے والا ہے، خوب محنت کرنی ہے، ابھی گھبرانے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کھڑا ہو۔ سب سے پہلی چیز جو تجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رات کے وقت نماز کے اندر مشغول ہو جا، تہجد پابندی سے ادا کر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم یہاں دیا گیا کہ رات کے وقت تو نماز ادا کر، یعنی تہجد کی نماز۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح تمام صحابہ پر پہلے تہجد کی نماز فرض تھی۔ ہم پر جس طرح فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض ہے نا، اس طرح تہجد کی نماز پہلے حضور پر اور تمام صحابہ پر فرض ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت دیگر نمازیں ادا کرنی نہیں ہوتی تھی، دیگر نمازیں تو بعد میں جا کر فرض ہوئی نہیں، یہ تو شروع کا واقعہ ہے۔ تو کچھ نمازیں دن میں پڑھنی ہوتی نہیں ہیں، اس لیے رات کے وقت اپنے رب کے لیے کچھ وقت نکالو اور تہجد کی نماز ادا کرو خفیہ طریقے سے، تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو، کیونکہ لوگوں کو معلوم ہوگا تو پھر اس صورت میں وہ تم پر ظلم کریں گے اور بے دین ہو کر تم کو اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ اس لیے خفیہ طریقے سے جب لوگ سو رہے ہوں تو رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کرنا اے محمد تجھ پر بھی فرض، تیری امت پر بھی فرض، کیونکہ اب ان لوگوں پر دین کے احکام نازل ہونے والے ہیں، تو دل پہلے ایسا ہونا چاہیے صاف ستھرا، تاکہ وہ دین کے احکام کو قبول کرے۔ اگر دل سخت ہوگا تو پھر سرے سے ڈائریکٹ دین کے احکام کو قبول اتنی جلدی کرے گا نہیں، تو پہلے دل کو نرم کرنا ضروری ہے نا، اور دل کو سب سے زیادہ نرم کرنے والی چیز نفس کو ختم کرنے، اور نفس ختم ہوگا رات کے وقت اٹھنے سے، کیونکہ رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو بیوی ساتھ میں ہوتی ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے، خوب نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی اللہ تبارک و تعالی کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی کے عشق کے اندر اس نیند، بیوی سب کو قربان کر کے، آرام کو قربان کر کے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے مصلی بچھاتے ہیں۔ تو جو نفس چاہتا ہے اس کے خلاف وہ کر رہا ہے نا، بالکل اس کو پامال کر رہے ہیں، اور جب نفس پامال ہوگا تو دل بنے گا، اور جب دل بنے گا تو دین کے احکام اچھے طریقے سے وہ قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور مقصد یہی تھا، اسی لیے پہلے تہجد کی نماز حضور پر بھی فرض تھی اور دیگر جو صحابہ ہیں ان پر بھی فرض تھی۔ کتنی مقدار نماز ادا کرنا فرض تھا، تو یہاں پر دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو آدھی رات تک تہجد ادا کرنی ہے، یا آدھی رات سے کچھ کم کر دو یا آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لو، یعنی حضور کو اختیار دیا گیا ہے کہ آدھی رات سے کم بھی تم تہجد پڑھ سکتے ہو، آدھی رات سے زیادہ بھی تم تہجد پڑھ سکتے ہو، اور آدھی رات بھی تم تہجد پڑھ سکتے ہو۔ اب
तफसीर कुर्तुबी के अंदर ये बात लिखी हुई है कि यहाँ पर जो ये बात लिखी हुई ना कि आधी रात से ज़्यादा तुम तहज्जुद पढ़ो, तो इससे मुराद 2/3 रात है। यानी मगरिब से रात शुरू हो जाती है तो मगरिब से आदमी हिसाब लगाए और सुबह सादिक तक, फजर के वक्त तक आदमी रात को अपने सामने रखे और उसके 3 हिस्से करे, तो निस्फ रात से ज़्यादा तहज्जुद के अंदर खड़ा होना है, इससे मुराद 2/3 रात। यानी इतनी लंबी देर तक अगर तुम तहज्जुद की नमाज अदा करना चाहो तो इसको अदा करने की गुंजाइश, इसमें कोई हर्ज नहीं। सोना कम कर दो, नमाजें ज़्यादा अदा करो। इसी तरह एक इख्तियार ये दिया गया है कि अगर 2/3 रात तुमसे ना हो सके तो आधी रात तक की भी इजाज़त है। आधी रात आराम कर लो, आधी रात नमाज के अंदर गुजार लो। ने फिर एक और इख्तियार दिया गया कि चलो भाई अगर आधी रात भी तुमसे न हो सके और ये तुम्हें दुश्वार लगे तो आधी रात से कम, मुफस्सिरीन का कहना है कि इससे मुराद 1/3 रात। 1/3 रात भी अगर तुम तहज्जुद के अंदर गुजार लोगे और बाकी 2/3 रात आराम करोगे तो भी चलेगा। कम से कम मिकदार, चूँकि यहाँ पर 1/3 रात मशकूर हुई नहीं, इसलिए मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और अक्सर मुफस्सिरीन का कहना ये है कि सहाबा और हुजूर पर जो तहज्जुद की नमाज पहले फ़र्ज़ होती थी ना, वो 1/3 रात तक फ़र्ज़ होती थी। उससे ज़्यादा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते, लेकिन उससे कम नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर तकरीबन 12 महीने तक ये सिलसिला चला, तमाम सहाबा और हुजूर ने इस पर खूब अमल किया और 1 साल के बाद इस सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया और तहज्जुद की नमाज उम्मत के लिए सुन्नत बाकी रही। और कैसी सुन्नत? ऐसी सुन्नत कि सुन्नत मुअक्कदा के बाद सबसे ज़्यादा अफजल नमाज अगर कोई हो तो ये तहज्जुद की नमाज। सूरे मुज़म्मिल ही की जो 20वें नंबर की आयत है, इन्न रब्बका यालमु अन्नका तकूमु अदना से लेकर आखिर तक, इस आयत की वजह से जो पहले जो तहज्जुद फ़र्ज़ थी ना वो मनसूख हो गई, ख़त्म कर दी गई। दिल बनाना मकसूद था, लोगों के दिल बन गए, इस्लाह हो गई, इससे फिर तहज्जुद की जो फ़र्जियत वाला हुक्म है उसको ख़त्म कर दिया गया और तहज्जुद को लोगों के लिए सुन्नत बाकी रखा गया। पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई सज़ा देनी होगी। लेकिन हमें ये सोचना है और हमें इससे इबरत ये हासिल करनी है कि मेरे अजीज़ों, तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जो पहले लोगों पर फ़र्ज़ हुआ करती थी, अदा करना ज़रूरी था, अदा किए बगैर कोई चारा कार ही नहीं होता था। तो आज अगरचे ये सुन्नत है और नफिल है, लेकिन हमें तहज्जुद की खूब पाबंदी करनी है। कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज अदा करने से अल्लाह तबारक व तआला दिल के अंदर जो हसद होता है ना उसको भी ख़त्म करते हैं। और आज अगर हम देखें तो मुस्लिम मुआशरे को सबसे ज़्यादा नेस्त और नाबूद करने वाली चीज़, खोखला करने वाली चीज़ और नाकिस दर्जे के अंदर लाने वाली चीज़ हसदी है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से हसद करते हैं, एक मुसलमान दूसरे लोगों से हसद करता है और उसको दीगर लोगों का नफ़ा अच्छा ही नहीं लगता, बस अपनी मनमानी के अंदर वो रहता है और अपने बारे में सोचता रहता है। इस वजह से आज मुस्लिम समाज के अंदर खोट पाई जा रही है। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, हज़रत बिलाल कह रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि तहज्जुद अदा करो, तो तहज्जुद की नमाज अदा करने से अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर हसद को निकाल देगा। तहज्जुद की ये बड़ी फजीलत है। हालांकि पहले के ज़माने में जो बुरे लोग होते थे और घर के अंदर 2-3 लोग तो ऐसे ज़रूर होते थे जो तहज्जुद की नमाज पाबंदी से अदा करते थे। माजी करीब ही की मैं बात कर रहा हूँ, यानी सन ईस्वी 1900 तक की मैं बात कर रहा हूँ कि पहले के ज़माने में पहले के घर ही ऐसे हुआ करते थे कि जो आपस में जो बुरे लोग होते थे और घर के अंदर जो 2-3 लोग होते थे वो तहज्जुद के अंदर लाजिमन उठते थे। लेकिन आज एक अलमिया है हमारा कि तहज्जुद के अंदर एक आदमी भी उठ नहीं रहा, बल्कि फ़र्ज़ नमाज फजर की जो होती है उसके अंदर ही हमारी कोताही पाई जा रही है। तहज्जुद के अंदर उठने के लिए हमारे उलमा ये बात कहते हैं कि आदमी रात को कम खाकर सोए। रात को कम खाकर सोएगा तो तहज्जुद के अंदर उठना उसके लिए आसान होगा। हाँ, तहज्जुद के अंदर उठना बहुत मुश्किल है, ये आदमी जान ले कि ये आसान काम नहीं। खुद कुरान ने ये बात कही है कि रात के वक्त उठना ये नफ्स को बहुत सख्त तरीके से रोनता है और नफ्स को बहुत सख्त तरीके से पामाल करता है। तुम्हारा जी इसको कबूल नहीं करेगा, लेकिन आदमी तदबीरें इख्तियार करे क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तहज्जुद के अंदर एक फ़वाइद इतनी ज़्यादा हैं। बुखारी की रिवायत है, बुखारी की रिवायत नहीं है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں. ایک روایت کے اندر ہے کہ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے، اور ایک روایت کے اندر یہ بات ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور نازل ہو کر وہ صدائیں لگاتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، کیا کوئی ہے فقیر جو اس بادشاہ سے کچھ دعا کرے؟ وہ دعا کرے گا، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. پھر اللہ واپس ایک صدا لگاتا ہے کہ کیا کوئی ہے دنیا کے اندر ایسا بندہ میرا جو مجھ سے سوال کرے؟ جو آدمی اس وقت میں مجھ سے سوال کرے گا، میں اس کی حاجت کو پوری کروں گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی ہے ایسا شخص جس کو اس کے گناہ سونے نہ دیتے ہوں، دن رات کے گناہ اس کو سونے نہ دیتے ہوں، وہ میرے سامنے بل بلا رہا ہو کہ اللہ میری بخشش کر دے، میری مغفرت فرما دے. اے میرے بندے سن لے، اگر اس وقت کے اندر تو اٹھ کر مجھ سے کہے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اگرچہ وہ سمندر کے جاگ کے مانند بھی کیوں نہ ہو. حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حسن حدیث ہے. تہجد کے اندر فوائد ہی فوائد. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر پہلی مرتبہ آئے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ لوگ دوڑ کر جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور سے ملاقات کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ یہ ہے وہ آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. عبداللہ ابن سلام پہلے مسلمان تھے نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں بھی گیا تھا محمد کو دیکھنے کے لیے، یہ بات تلاش کرنے کے لیے کہ کیا واقعتاً یہ سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے، دیکھ تو لوں. جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ چہرہ دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے. چہرے سے بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان چہروں کو دیکھ کر ہی سمجھدار لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آدمی بہت ڈینجر آدمی ہے. نہیں، کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ ان چہروں کو دیکھ کر ہی آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہ بہت بھولا بھالا آدمی ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور دنیا کے اندر بہت سے ایسے ماہر قسم کے لوگ ہیں جو چہرہ دیکھ کر ہی پہچان لیتے ہیں کہ آدمی کی پرسنالٹی کیسی ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا تو چہرہ دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. پھر وہ وقت جب ایک آدمی پہلی مرتبہ بستی کے اندر آتا ہے تو جو بات بھی وہ پہلے کہے گا وہ بہت اہم سمجھی جائے گی نا. حضور مدینے کے اندر آئے، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں پہلی چیز جو حضور کی زبان سے میں نے سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، تم لوگ اپنے درمیان سلام کا ماحول عام کرو، سلام کا رواج پھیلاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے یہ رواج قائم کرو. نمبر 2، جو غریب اور فقیر قسم کے لوگ ہیں ان کو خوب کھانا کھلاؤ. نمبر 3، صلہ رحمی کو عام کرو. اپنے جو خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ قطع تعلق مت کرو. تمہاری بہن ہے اس کو اچھی طریقے سے رکھو، وہ شادی کر کے چلی گئی تو تم تو گھر بلاتے ہی نہیں ہو اسے. بہت سی شکایتیں ایسی آتی ہیں کہ بہن شادی کر کے چلی جاتی ہے لیکن لوگ گھر بلاتے ہی نہیں ہیں اسے. حالانکہ بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بہن کو اس طرح منائے اور اس کو ایسا محسوس ہونے دے کہ بھائی وہ گھر اگرچہ شوہر والا تیرا اصلی گھر ہے لیکن یہ گھر بھی تیرا ہی ہے. آدمی اس طرح بہنوں کو قریب رکھے گا تو اس سے صلہ رحمی ہوگی، اور صلہ رحمی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکتوں سے نوازتا ہے. یہ ایک تجربہ شدہ چیز ہے. جو آدمی جتنا اپنے بھائیوں کا خیال رکھتا ہے، اپنی بہنوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے بھانجوں بھتیجوں خونی رشتوں کو جتنا زیادہ اپنے قریب رکھتا ہے نا، اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ پیسہ دیتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے آدمی اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. میں میرے رشتے کی ہی بات کروں، میری مرحوم نانی کی بات کرتا ہوں میں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ خاندان چھوڑ کر وہ اپنے سسرال چلی گئی تھی. اب سسرال جب چلی گئی تھی تو وہ آتی ہی نہیں تھی، گھر جاتی ہی نہیں تھی. جو مائکہ ہوتا ہے وہاں پر کبھی یہ جاتی ہی نہیں تھی. سسرال لائف کے اندر بالکل بزی ہو گئی تھی. تو جو میری نانی کے بھائی ہوتے تھے نا، میری نانی ہمیں کہا کرتی تھی کہ 7 یا 8 بھائی ہوتے تھے ان کے.
وہ تقریباً سب کے سب آ جاتے تھے، اور جو میری نانی کا گھر ہوتا تھا نا اس کے باہر بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے بہن آتی نہیں ادھر. کیوں آتی نہیں؟ میری نانی کہتی ہے کہ میرے بھائی جب ایسی چیزیں میرے سامنے کرتے تھے نا تو اس کی وجہ سے جو دل سے دعائیں نکلتی تھی. یہ سب کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوب دنیاوی عزت سے نوازتا ہے، اور خوب کاروبار کے اندر عزت ہوتی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے. اس سے آدمی صلہ رحمی کو خوب عام کرے، بھائیوں کو اور بہنوں کو سب کو قریب رکھے. حقیقی مرد وہی ہوتا ہے جو تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلے. یہ نہیں کہ ایک بیوی نے جو بات کہی اس کی باتوں کے اندر آ کر دیگر تمام رشتوں سے قطع تعلق ہی وہ ہو گیا. نہیں، بیوی کو بھی ساتھ رکھے، دیگر لوگوں کو بھی ساتھ رکھے. انشاءاللہ یہ طریقہ اختیار کرنے سے روزی کے اندر خوب برکت ہوتی ہے. تو حضور نے یہ 3 نصیحتیں فرمائی. نمبر 1 سلام کرو، نمبر 2 صلہ رحمی کرو، اور نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری بات میں نے کیا کہی تھی اس میں، غریبوں کو کھانا کھلاؤ. اور نمبر 4 جو کام کی بات ہے وہ یہ کہ ایسے وقت میں نماز ادا کرو جب تمام لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز ادا کرو. اب حضور آ رہے ہیں، پہلی ملاقات کے وقت ہی تہجد کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. آدمی اس سے تہجد کی نماز کی جو فضیلت ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ جب آدمی سوتا ہے نا تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگاتے ہیں. 3 گرہیں. ہر گھیرے کے اندر شیطان یہ پر کر دم کرتا ہے کہ اے بندے تو سو جا، نیند تیرے لیے بہت میٹھی ہے. تو اس طرح ایک گھیرا لگاتا ہے، دوسری گھیرا لگاتا ہے، تیسری گھیرا لگاتا ہے. کیفیت کیا ہے وہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہے حقیقت ہے کیونکہ بخاری کے اندر یہ بات امام بخاری نے بیان کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ جب انسان بیدار ہوتا ہے رات کے وقت اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیدار ہوتا ہے، تو شیطان پہلی گھیرا کھول دیتا ہے. بلکہ وہ کھولتا نہیں ہے، وہ خود بخود کھلی جاتی ہے، کیونکہ وہ کہاں سے کھولیں گے. جب ذکر کر کے وہ فارغ ہو جاتا ہے اور وضو کرنا شروع کر دیتا ہے انہیں، تو دوسری گھیرا کھل جاتی ہے. اور جب وضو کر کے وہ نماز تہجد ادا کرتا ہے نا تو اس صورت میں وہ تیسری گھیرا بھی کھل جاتی ہے. جب تینوں گھیریں کھل جاتی ہیں تو وہ صبح بالکل حشاش بشاش اور فریش ہو کر گزارتے ہیں. ورنہ اگر اس کے اندر کچھ کوتاہی ہوتی ہے نا تو بالکل خبیث النفس ہو کر وہ اپنا دن شروع کرتا ہے اور اس کا دن پورا سستی کے اندر چلا جاتا ہے. یہ بھی تہجد کی نماز کی ایک فضیلت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ڈالے. تہجد کو ادا کرنے کے لیے اور تہجد کے وقت کے اندر اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے ایک بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کریں. موت کو جتنا یاد کرو گے اتنا زیادہ بے چینی دل کے اندر ہوگی، اور جب دل بے چین ہوتا ہے تو پھر وہ رات کو بہت زیادہ سوتا نہیں. تو تہجد کے وقت کے لیے اٹھنا، اس کے لیے یہ عمل بھی بہت کارگر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت بخاری کے اندر ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل. حضرت عبداللہ ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو زندگی اس طرح گزار جس طرح تو کوئی مسافر ہو. جب آدمی مسافر ہوتا ہے تو وہ دل کے اندر یہ خیال لیے ہوئے ہوتا ہے کہ ایک دن مجھے اس بستی کو چھوڑ کر جانا ہے. تو دنیا کے اندر تو اسی طرح رہے، ہمیشہ موت کو یاد کرتا رہے، تو اس میں تیرے لیے خیر کثیر ہے. ابن عمر پھر خود کہتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك. جب تو صبح کرے نا تو شام کا انتظار مت کر، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شام سے پہلے تیری موت آ جائے. اور جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ صبح سے پہلے تیری موت آ جائے. اللہ نے جو تجھے تندرستی دی ہے نا اس کا خوب فائدہ اٹھا، اس لیے کہ ایک دن تجھے بیمار ہونا ہے. اللہ نے تجھے جو تندرستی دی ہے، جو صحت اور طاقت قوت دی ہے تجھے، اس سے خوب فائدہ اٹھا، اس لیے کہ ایک دن تجھے بیمار ہونا ہے. تو سب اچھے کام اس میں کر لے گا تو بیماری کے وقت کے اندر جب تو کر نہیں پائے گا تو تیری تلافی کم سے کم ہو جائے گی. اور اپنی زندگی سے خوب فائدہ اٹھا، اس لیے کہ ایک دن تجھے مرنا ہے. لہٰذا موت کو کثرت سے یاد جو آدمی کرتا ہے اس کے لیے بھی تہجد کے وقت اٹھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی، قرآن کو پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھنا
آدمی کے لیے مفید تر ہے. آدمی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھے گا، جو الفاظ جو اس کے سامنے آ رہے ہیں وہ کھلیں گے. الفاظ جب اس کے سامنے کھلیں گے تو پھر معانی بھی اور مطلب بھی اس کے سامنے واضح ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو دن کے وقت تو ایک لمبی مصروفیت ہوتی ہے، لہٰذا دن کے وقت تو بہت زیادہ اللہ کی عبادت ہو نہیں سکتی، اس لیے رات کے وقت خصوصاً اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو، تمام چیزوں سے قطع ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگے، نوافل کی کثرت کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت دونوں جگہوں میں تمہیں کامیابی دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری کے اندر موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میرا بندہ جب نوافل کی کثرت کرتا ہے نا، تو نوافل کی کثرت کر لینے کی وجہ سے وہ بالکل میرا قریب ہو جاتا ہے، پھر میں اس کا دوست بن جاتا ہوں، اور جب میرے دوست کے ساتھ کوئی دشمنی کرتا ہے تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جب نوافل کے ذریعے سے میری قربت حاصل کی جاتی ہے تو میں بندے کے وہ کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سب کچھ سنتا ہے، میں بندوں کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے، میں بندوں کے پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے. اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں کہ اگر اللہ ہمارے کان، آنکھ، ہاتھ، پیر بن جائے، دائیں جانب، بائیں جانب، آگے پیچھے سب طرف سے اللہ ہمیں گھیرے ہوئے ہو، تو کیا کوئی ہمارا بال برابر بھی نقصان کر سکتے؟ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے نوافل کی کثرت، تہجد کی کثرت، یہ آج کا سبق ہے. سورہ مزمل کی جو آج تفسیر ہوئی ہے اس میں خلاصہ یہی ہے کہ آدمی نوافل کی کثرت کرے، رات کے وقت اللہ کو خوب یاد کرے اور تہجد کا اہتمام کرے. اور اگر اٹھ کر تہجد نہ پڑھ سکتا ہو، فجر ہی بہت محنت کے بعد ادا ہوتی ہو، تو اس صورت میں نسخہ اللہ والوں نے یہ بتایا ہے کہ عشاء کی نماز سب پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ لے، 4 رکعت پڑھ لے، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھ سکتا ہے، لیکن 2 رکعت بھی اگر کوئی آدمی ادا کرے گا نا تو تہجد ادا ہو جائے گی. تو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھ کر تہجد کی نیت کر لے تو تہجد کا ثواب اس کو مل جائے گا. نہ پھر اگر صبح کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے تو بہت اچھا، 2 4 6 رکعتیں اور پڑھ لے. خیر اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو ابتدائی آیتیں ہیں ان کی تفسیر ہو گئی، آگے کی آیتوں سے تفسیر انشاءاللہ باقی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا کریم ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، اس کو تو زندگی عطا فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ، الحمدللہ رجب کا مہینہ پار ہو گیا اور شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا. مولا کریم فقط ایک مہینہ باقی ہے ماہ رمضان کو. مولا کریم یہ مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرما، اس کی خوب قدردانی کی توفیق اور سعادت ہمیں نصیب فرما. اور اے اللہ یہ جو تفسیر ہوتی ہے اس کو بھی خوب قبول فرما. جو لوگ بیٹھتے ہیں مولا کریم ان کے بیٹھنے کو قبول فرما، ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ تہجد کا پابند ہمیں بنا دے. تہجد کے اندر بے شک مولا کریم ہم سے بڑی کوتاہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بہت اہتمام سے ادا کرتے تھے، چھوٹ جاتی تھی تو قضا بھی کرتے تھے. اے اللہ بے شک تہجد کے معاملے میں ہم بڑے کوتا ہیں. مولا کریم تو ایک طرف آسمان کے کناروں سے آوازیں لگاتا ہے، لیکن مولا کریم ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم تیرے سامنے مغفرت کی بھیک مانگ سکیں، حالانکہ پورا دن اور پوری رات گناہوں کے اندر ہم ملوث رہتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اور رات کی جو اندھیری گھڑیاں ہیں جب سب لوگ سو رہے ہوں تو اس طرح خفیہ طریقے سے اس پیاری عبادت کو انجام دینے کی توفیق اور سعادت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا، آخرت کو بھی بہتر سے بہتر بنا. مولا کریم طاقت قوت سے نواز، بیماری کمزوری زور سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما. ہر طرح کے خیر سے نواز، ہر طرح کے شر سے ہماری پوری حفاظت فرما. مولا کریم اہل فلسطین اور اہل غزہ پر جو جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، اے اللہ اس کو برابر جاری اور ساری رکھنا.
اے اللہ یہ اسرائیلی لوگ اس کو توڑ نہ دے، اس کی مولا کریم تو ان کی فلسطین والوں کی پوری حفاظت فرمانا، اور ان کے مظالم سے تو فلسطین والوں کی پوری حفاظت فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔